الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. تعداد میں کم نہیں ہے ماشاء اللہ ہے. آواز ذرا اونچی کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار بإذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے. زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. علیہ نور لکم یوم القیامہ یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. پیارے محترم، آج موضوع ہے اسلام میں دو عیدیں ہیں تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں تو دو عیدیں ہیں، تیسری کہاں سے آئی؟ آج اس کے بارے میں انشاءاللہ بڑی مفید معلومات ہے، کام آئے گی انشاءاللہ. اللہ آج ہے 5 ربیع الاول اور 1445 ہجری بمطابق 22 سپتمبر 2023 جمعۃ المبارک کا پیارا دن، مبارک دن. اس جمعے کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں سنیں گے انشاءاللہ جمعے کو کیا کہتے ہیں اور یہ جمعہ سال میں کتنی مرتبہ آتا ہے یہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. اسلام میں جب دو عیدیں ہیں تو یہ تیسری عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ یہ ہے اعتراض. اب اس کا جواب پیش ہے. جناب یہ بتا دیں یہ کس قرآن اور کس حدیث کی کتاب میں آیا ہے؟ یہ لفظ جو ہے کہ جناب دو عیدیں اس کے علاوہ عید کوئی نہیں ہے، یہ کسی قرآن کی کوئی آیت مبارکہ ہے یا کسی حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عیدیں صرف دو ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے؟ اچھا، نہ قرآن پاک سے ثابت کر سکتے یہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں، نہ قرآن سے ثابت کر سکتے نہ کسی حدیث سے ثابت کر سکتے. ضعیف سے کہتے ہیں نا، ضعیف حدیث جس کو کہتے ہیں مانو نہ مانو کے کچھ بھی ہے، حالانکہ اس کی کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث ہی ہوتی ہے، بہرحال راوی کمزور ہوتے ہیں اس کی حدیث مضبوط ہوتی ہے. اچھا، نہ حدیث سے ثابت کر سکتے نہ قرآن کی آیت سے. اگر ان کو نوح علیہ السلام کی عمر بھی لگ جائے نا 950 سال، یہ بھی ان کو تھوڑی پڑ جائے گی، تلاش نہیں کر سکیں گے. ہاں، دعویٰ اعتراض کا میں کرنا چاہ رہا ہوں. ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 دار ابن قیم دمام سعودی عرب دمام میں ہے، یہ کی وہاں کی چھپی ہوئی کتاب. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی هذه الجمعة، توجہ رکھیے گا ذرا، توجہ رکھیے. هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لكم عيدا. ترجمہ یہ ہے، یہ جمعے کا دن ہے. یہ کون سا دن ہے؟ آپ بولو سے
یہ نہیں آپ جمعہ پڑھنا آئے ہو، یہ تو آپ کو جمعہ نہیں پڑھنے آئے، جمعے کو جمعہ پڑھنے آئے ہو۔ آج کا دن ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بھی اس جمعہ کا دن تھا جب یہ فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعے کا دن ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید ہو۔ کیا ہو؟ یہ ثابت ہو گئی۔ اگلے سال میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 52 مرتبہ، 52 مرتبہ آتی ہے، 52 مرتبہ، 50 جمع 2، 52 جنہوں کہتے ہیں، 52 مرتبہ احسان اچھاللہ کے تو 52 عیدت اے ہوئی ہیں، 52 عیدت اے ہوئی ہیں عثمان بھائی، ہیں جی؟ باقی دو عیدیں اپنی جگہ پر ہیں ابھی وہ جو دو عیدیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ابھی اور عیدیں بتانے لگا، اور عیدیں سنیں، سال میں صرف 2 عیدیں نہیں، مزید 52 اور عیدیں آگے سنیں کون سی عید ہے؟ فرمایا عاشورے کا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان یوم عاشورہ یوم عید، بے شک یوم عاشورہ عید کا دن ہے۔ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 312، مکتبۃ الرشد ریاض سعودی عرب کا کیپٹل، وہاں سے چھپی ہوئی کتاب۔ دیکھا آپ نے 2 عیدیں کیا، آپ کو ہم نے وہ بھی عیدیں بتا دی جو آپ مناتے بھی ہیں یا نہیں، آتی ضرور ہیں، مناتے ہیں یا نہیں مناتے، آتی ضرور ہیں۔ اور ایک اور مزید عید میں پیش کرنے لگا ہوں، عاشورے کا دن بھی عید، اور عید لیں آپ، اور عید دو نہ دیں ہمیں، آپ کو بہت دیتے عیدیں، بہت عیدیں۔ آگے سنیں، حضور علیہ السلام نے یوم عرفہ اور ایام تشریق کو بھی عید کا دن قرار دیا۔ حضور علیہ السلام نے یوم عرفہ اور ایام تشریق کو بھی عید کا دن قرار دیا، چنانچہ حضرت سیدنا عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام تشریق عید اہل الاسلام۔ فرمایا یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید ہے۔ حدیث مبارکہ، یہ پتہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ہاں جی، بخاری کتاب نہیں تھی اس وقت، جی ہاں، یہ ان کے استاد ہیں، یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ ہے یہ ان کے استاد ہیں، کن کے؟ اب بولو صحیح، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، جب بخاری کرتے ہیں نا، بخاری تو پڑھتے، بخاری تو آتی نہیں، بخار آ جاتے ہیں ان کو، ہاں جی، بخاری کرتے ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی کتاب ابھی بنی بھی نہیں تھی، کتاب لکھی نہیں تھی انہوں نے ابھی، یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں، جی ہاں۔ کیا فرمایا؟ یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید ہے۔ اللہ اکبر، پیارے اور محترم اسلام بھائی، کتنی عیدیں ہو گئی؟ بتاؤ تو صحیح، کتنی عیدیں ہو گئی؟ سال میں یہ بھی آتا ہے، عاشورہ بھی آتا ہے، 52 عیدیں وہ ہو گئی، 2 عیدیں آفیشل ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ گنو 52 53 54 55 56 عیدیں تو میں تو بتا سکتی ہیں، 56 عید میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آگے سنیں، اور عیدیں ہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ آپ کو قرآن سے آپ کو بتانے لگا، یہ پہلے حدیث ہے، اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ پارہ 7 آیت نمبر 114، آیت نمبر یاد کر لو نا، آیت نمبر کیا ہے؟ 114، پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو پوچھنا عید، آپ کو تو پوچھی عید، آپ نے کہا عید یہ بھی ہے، کون سی عید ہے؟ آئیے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے خوان اتار، دسترخوان خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہاں پر آپ نے بات نوٹ کی، بھائی دم توڑ گیا، میرا گلا بھی دم توڑ رہا ہے،
اچھا یہاں پر ایک بات نوٹ کیا آپ نے، دسترخوان اترے، مجھے بھیج رہا، دسترخوان اترے عید کا دن ہو، دسترخوان اترا ایسا تو عید کا دن ہو، تو جناب جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عید کا دن نہیں، کھانا عید کا دن ہو گئے، اب کھاتا کس کے ہو، کھاتے کس کے ہو، یا کھاتے کس کا؟ اب بولو نا، اور اللہ کے نبی کا کھاتے ہیں، جی ہاں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اس سرکار علیہ السلام کا سب کا کھا رہے ہیں ہم، جی ہاں، کھانا جس وقت اترے، جس قوم کے اوپر کھانا اترے اس کے لیے عید کا دن ہو، اور جس دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ وہ ان کے لیے نعمت ہوئی، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت ہے؟ کوئی رحمت؟ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے اور کوئی نعمت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضور علیہ السلام، بخاری شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76 بیروت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری شریف میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیا ہے؟ نعمت ہے، بلکہ ایسی نعمت، آگے میں یہ عرض کر رہا ہوں، بلکہ ایسی نعمت ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں اس نعمت کا مومنین پر احسان یاد فرما رہا ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ دیکھیں پیارے محترم صاحب، جب دسترخوان کی نعمت نازل ہو تو اسے عید منانے کا دن کہا جائے، عید منانے کا دن کہا جائے، تو جو اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ دن بدرجہ اقدم عید منانے کا دن ہے، عید نہیں بلکہ جشن عید میلاد النبی۔ کیا ہے جی؟ میرا ساتھ جو میرا سب میرا چھڑ گیا صاحب، اسی ساتھ دینا جشن جشن عید میلاد، عید نہیں ہے خالی، جشن عید میلاد النبی، یہ عیدوں کی بھی عید ہے۔ اچھا بتاؤ حضور علیہ السلام نہ ہوتے یہ عید ملتی ہے ہمیں؟ ہاں کوئی عید نہ ملتی ہمیں، وہ جو 52 عیدیں وہ بھی نہ ملتی، 56 عیدیں سانوں نے نصیب ہو دیا، یہ اگر حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے ہیں۔ یہاں پر پیارے محترم صاحب 12 ربیع الاول کو، اچھا دوسرا اعتراض کرتے ہیں، اچھا یہ عید ہے تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عید کا دن ہے تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اعتراض ہے نا ایسا بھی۔ ابھی ایک اور اعتراض ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عید ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی چلے یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آئیے اس کا میں آپ کو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے پیش کرنے لگا ہوں، پہلے سنیں۔ دیکھیں 12 ربیع الاول کو جب عید ہے تو اسے روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کسی دن کا عید ہونا مطلب روزہ رکھنے کے لیے ممانعت نہیں، کسی دن کا، یہ جو 2 عیدیں نا اس کے علاوہ 2 عیدوں کے علاوہ ایک ہو گئی عید الفطر، اس کا ایک روزہ، عید الاضحیٰ کے کتنے روزے ہیں؟ عید الاضحیٰ میں اشارہ بھی کر رہا ہے نا، تو سمجھو ہاں عید الاضحیٰ کے 4 دن، ایک دن ہو گیا عید الفطر کا۔ 5 روزے اسلام میں رکھنا حرام ہے، 5 روزے نہیں رکھ سکتے آپ، نہیں رکھ سکتے، بالکل نہیں رکھ سکتے۔ تو کئی کہیں جناب میرا دل کرتا کیا میں روزہ رکھ کر ثواب کماؤں، وہ حرام کمائے گا، ثواب نہیں کمائے گا، وہ حرام تو ضرور کمائے گا، گناہ تو ضرور کمائے گا، ثواب نہیں کمائے گا وہ۔ ایک 5 دن کے علاوہ جب مرضی روزہ رکھو آپ، جب مرضی، کوئی ممانعت نہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام عید کا دن ہے نا، یہ عید کا دن، عید میلاد النبی، آئیے اس کے بارے میں سنتے، اس کے بارے میں سنتے۔ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ عید کا دن ہے، یہ عرفہ عید کا دن، فرمایا 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشورہ عید کا دن ہے، فرمایا عاشورے کا ایک روزہ 1 سال کے پہلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 2 عیدوں کے تو روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے۔ جمعے کا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بڑا کار ثواب ہے، جی ہاں، جمعے کا روزہ رکھو تو جمعہ رکھو یا جمعہ ہفتہ رکھو، ٹھیک ہے نا؟ اگر کلا بھی رکھ دے تو ہو تو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ملا لینا چاہیے۔ پیارے محترم صاحب، آپ نے دیکھا عید والے دن روزہ رکھنے کا حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 عیدوں کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ آگے سنیں،
یہ تھی صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 818 بینو کا ایڈیشن. یاد رکھیے پیارے محترم سامعین، جامع ترمذی میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے روزے منع ہیں. جامع ترمذی. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہ بھی سنیں کیوں رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں. مسلم شریف کے حدیث میں پڑھا تھا حضور علیہ السلام کے سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس روز ہم پیدا ہوئے تھے. اس روز ہم اونچی بولو یار پیدا ہوئے تھے اور اسی دن مجھ پر وحی کی ابتدا ہوئی تھی. اسی دن مجھ پر اس لیے روزہ رکھتا ہوں. اب ولادت کے دن روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ نبی رکھے تو نہ رکھے. اللہ اکبر. تیری مانیں گے نبی علیہ السلام کی؟ منع نہیں منع کے بھائی انہیں کی مانیں گے. انہیں کی مانتے یہاں ہیں انشاءاللہ قبر میں بھی ان کی مانتے جائیں گے قبر سے پھر جنت میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے تیسرا سوال یہ ہے اگر یہ عید کا دن ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عیدین میں تو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جناب والا ہر عید کے دن کے لیے نماز ہونا ضروری نہیں. جیسے کہ بھی آپ نے سن رکھا ہے عرفہ اور عاشورہ کے دن کو حدیث مبارکہ میں عید کا دن کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. جب دسترخوان نازل ہوا اس کو بھی عید کا دن رکھا گیا کہا گیا مگر اس میں نماز پڑھنے کا حکم تو نہیں دیا گیا کہ نماز پڑھو. ہاں نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی جو نماز ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں. ہاں شکرانے کے 2 نفل ضرور پڑھتے ہیں. ہم ضرور پڑھتے 2 نفل شکرانے کے. یا اللہ تیرا شکر ہے کروڑ کھرب شکر تو نے محبوب علیہ السلام کا امتی بنا دیا. ہم اسی لیے ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ضرور ہیں الحمدللہ. پیارے محترم صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں جو مانعین ہیں مانع کہتے ہیں منع کرنے والے محافل میلاد کی محفلوں کو روکنے والے یہ مسلمانوں کو روکنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی تم نے تیسری عید بنا لی اس کے لیے نہ تم نماز پڑھتے نہ کوئی اور کام کرتے ہو اور تم عید میلاد نبی کہتے ہو. تو یاد رکھو عید کا ایک اصطلاحی معنی ہے ایک لغوی معنی ایک عرفی معنی. اور عربی زبان میں لفظ جو ہے وہ کبھی لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی عرفی معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی مرادی معنی استعمال کیا جاتا ہے. عید کے لغوی معنی ہے خوشی کے بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی. عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب کیا ہے؟ بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی کو عید کہتے ہیں. بار بار آنے والی لوٹ کر آنے والی خوشی کو عید کا دن کہتے ہیں. پیارے محترم شامل مسلمانوں کا دن مسلمانوں کا جو ہے حضور علیہ السلام نے الجمعہ یوم العید جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. یہاں پر جو ہم خوشخبری دیتے ہیں نا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. اب یہ خوشخبری یہ کہاں لکھا ہے؟ ہاں جی کہتے ہیں کتنے لکھا ہے مبارکباد دینا صحابہ نے دی ہے صحابہ کرام نے دی ہے جو تم دیتے ہو. میں نے کہا پیارے ایک بات تو بتاؤ مکان لیتے ہو تم نوا بہترین بلیورڈ وارڈ میں لیتے ہو کیا کہتے ہو اس کو پوش ایریا میں لیتے ہو ماڈل ٹاؤن میں یہ گلبرگ میں لیتے ہو مبارکباد لیتے کہ نہیں لیتے کہ نہیں لیتے؟ اب بولو صحیح اللہ تعالیٰ دبے یار مدینے مکان دبے بہتر نہیں کہا مدینے مکان دبے اللہ 2 گز زمین دے دے مدینے مبارکباد دیتے کہ نہیں دیتے؟ کس حدیث میں آیا بولو تو صحیح گڈی لائی مبارکباد لوگ کتنے آئی صاحب شیخ صاحب مرد صاحب فلانا صاحب مبارک ہوئے تو گڈی لائیے. چھوٹی دکان سے بڑی دکان ہوگی مرد صاحب مبارک ہوئے آئی صاحب مبارک ہوئے شادی مبارک ہوئے گڈی لے تھی ہیں. کس حدیث میں آیا بولو ایسے خاموش ہو دیو حدیث نہیں دے سکتے. ہم یہاں پر مبارکباد دیتے رہے تو بڑے حدیث ثابت کر تو ہے ویسے نہیں. منع کیا ہے یار خوشی کرنا منع ہو گیا یار.
ایسا میں نے ایک بندے کو کہا تو کہیں سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد، اس کی زبان سے آواز نہیں نکلی، نہیں نکلی۔ ساتھ میں ایک ساتھ کھڑے ان کیا بولتے سی، بولنا کہ نہیں، میں کہنا کرو رب نے اس کی زبان پہ لگام دی ہوئی ہے، رب نے اس کی زبان پہ لگام دی ہوئی ہے۔ شیطان کہتا ہے سرکار کی آمد مرحبا، وہ نہیں کہتا، اور یہ چیلے بھی نہیں کہتے، نہ 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 ماں مر گیا نہ کہنا، نہیں کہنا، ہاں جی صاحب صدیقی کی گل ہے، یہ نہیں کہتے سر، ہم کیا کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، منٹار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرجع کی آمد مرحبا، ہوا کی آمد مرحبا، نور کی آمد، اس نور کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ ہم نے یہ مبارکباد دی، مرحبا کے نعرے لگائے، ہم یہ صرف ہم نے نہیں لگائے، اور پوچھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، وہ تو وہاں پہ انصاری مہاجر صحابہ کرام نے، عورتوں نے، بچوں نے نعرے لگائے، تو ہم نے کہتا کہاں سے آیا ہے، کہاں سے ثابت ہے، اب تو کہاں سے ثابت ہے، تو اپنا بتا، تیری اصل کا پتہ نہیں ہوتا، تو چلا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں تو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا تھا۔ اچھا جب شیطان حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، شیطان میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، شیطان چھپتا پھر رہا تھا، زمین میں جا کے گرا، وہ زمین میں گر گیا، ایسا ڈر گیا زمین میں، مایوس ہو گیا حضور علیہ السلام کی ولادت پر۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے گھر ولادت ہوئی حضور علیہ السلام کی، میں نے ایک روشنی چمکی، میں نے کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھا، اس کے کنگرے گر گئے، وہ جو ساوا دریا تھا جو بھی تھا وہ خشک ہو گیا، وہ جو انہوں نے آتش کلا روشن کیا وہ بجھ گیا۔ میں نے دیکھا حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر زمین پر نزول فرمایا، 3 جھنڈے لے کر آئے، بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ، بیت اقصی بام کعبہ یعنی کہ کعبے کے اوپر، اور بر مکان آمنہ، آمنہ کے گھر پر 3 جھنڈے نصب کیے، اور میرے بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ یہ پتہ کن جھنڈے لگائے گئے تھے، ہمیشہ یاد رکھنا، جہاں پہ جس کا جھنڈا ہوتا ہے وہ سلطنت اس کی ہوتی ہے، وہ سلطنت، یہ سلطنت میرے مصطفیٰ کی ہے، یہ سلطنت کس کی ہے، ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سلطنت ہے، یہاں پر ہر ایک کو امان ہے، کافر کو بھی امان دی بھی اللہ نے، کافر کو بھی، مسلمان تو مسلمان، کافروں کو بھی امان دی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اے محبوب جب تک کہ تم ان میں موجود، وَعَالَمُوا یاد رکھو جب تک کہ محبوب علیہ السلام تمہارے درمیان ہے، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ یہ پہلے ہوتا تھا ایک گناہ کرتے ایسا عذاب آ جاتا تھا، بستی الٹ دی جاتی تھی، ایسا عذاب نہیں آئے گا، ایک دم سارے کافر ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے چیدہ چیدہ جگہوں پر مسلمان جو ہے نا وہ پسپا ہو رہے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ہم سمجھ جائیں بس اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کا پرچم تھام لیں، بس پرچم کس کا تھامنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پرچم تھام لیں، انشاءاللہ ہمارا یہ پرچم اونچا ہوگا تو مسلمان اونچا ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کو عصمت ملے گی، اس کو رفعت ملے گی، اس کو بلندی دے گا اللہ تبارک تعالیٰ جب ہم اسی پرچم کو چھوڑ دیں۔ پرچم کدھر لے گیا پھر بھائی جی تھلے ہی آنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ولادت کی خوشیاں مناتے کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سرکار کی آمد، انتار کی آمد، حقہ کی آمد، مرزا کی آمد، آوا کی آمد، نور کی آمد، غیور کی آمد، رحیم کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ادا کی جائے گی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔ ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ روزہ